بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان واٹس ایپ کی صورت میں روزے کے حوالے سے سوال کیا گیا، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں مشت زنی کرے کیا اس بندے کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ واٹس ایپ کی صورت میں جو سوال کیا گیا وہ اس طرح لکھا گیا تھا کہ سحری کرنے کے بعد ابھی روزہ بند ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، 10 منٹ ابھی باقی تھے، اس سے پہلے اگر کسی انسان نے مشت زنی کرنے کے بعد 10 منٹ بعد جا کر روزہ بند ہوا تو کیا اس صورت میں اس بندے کا روزہ باقی رہے گا یا باقی نہیں رہے گا؟ اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جاننا ہوگا کہ مشت زنی عمل یہ کیسا ہے، یعنی مشت زنی ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ سے مادہ کو خارج کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ عمل بندے کے لیے کرنا جائز نہیں، جس طرح کہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ان 3 آیات کے اندر اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ ذکر فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ ایمان والے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے جو ایمان والا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی باندیاں جو شرعی طریقے سے انسان کی ملکیت میں آ جائیں ان کے ساتھ انسان ازدواجی معاملات کرے، وہ عمل ان کے لیے ان کے ساتھ کرنا حلال ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے علاوہ انسان کسی جگہ بھی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، اپنے مادے کو خارج کرتا ہے، وہ اس بندے کے لیے حرام ہے۔ صرف بیوی پر اور باندی پر انسان کے لیے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس کے ساتھ ازدواجی معاملات کرنا جائز ہے، اور ناکح الید یعنی ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ مادہ خارج کرنا، یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صرف 2 ہی چیزوں میں انسان کو اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنا حلال قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ بھی وہ استعمال کرے گا تو یہ عمل اس کے لیے حرام ہے، جو کہ قرآن سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اور اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بھی اس چیز کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، اور یہ کہ کل قیامت کے دن وہ اشخاص کے جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نہ کلام کرے گا نہ ان کی طرف نظر کرے گا، ان میں سے ایک وہ بھی شخص ہے جو مشت زنی جو ہاتھ کو استعمال کرنے والا ہوگا۔ اور اس طرح بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مشت زنی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اب ملعون کس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر لعنت کی گئی ہو۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جو بندہ مشت زنی کرے گا، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کا مہینہ ہو، اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ مشت زنی کرنے سے بندے کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اگر اس نے روزے کی حالت میں یہ عمل کیا، مشت زنی کی، اپنے ہاتھ سے مادہ خارج کیا، تو اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جب اس شخص نے مشت زنی کی یا جس نے بھی مشت زنی کی، ابھی روزہ بند نہیں ہوا تھا، روزہ بند ہونے میں 10 منٹ باقی تھے، مشت زنی کرنے کے بعد پھر 10 منٹ بعد جا کر روزہ بند ہوا، تو پھر اس کے لیے کیا یہ عمل اس کے روزے میں کوئی خرابی پیدا کرے گا یا خرابی پیدا نہیں کرے گا؟ کیونکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کو کھانے پینے سے اور اپنی شرمگاہ کی خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اب یہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نے یہ عمل کیا، اس کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں، البتہ اس بندے کا روزہ
اگر وہ بندہ روزہ رکھتا ہے اس بندے کا روزہ تو صحیح ہوگا لیکن یہ اس کا عمل بہت کبھی ہوگا۔ ہاں اگر رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ روزے میں مشتے زنی کرتا ہے، کیا اس کو صرف قضا کرنی پڑے گی یا روزے کے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ یعنی کفارہ کیا ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس بندے کو ایک روزے کے بدلے 60 مسلسل روزے رکھنا پڑتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مشتے زنی کرے تو کیا اس بندے کو صرف ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا اس کا کفارہ 60 روزے بھی اس کو رکھنے پڑیں گے؟ کہ اگر کوئی بندہ مشتے زنی کے طور پر اپنے روزے کو توڑے گا تو اس بندے کے لیے مکمل جنایت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صرف روزے کی قضا کرنی پڑے گی، روزے کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ صرف جس روزے میں اس نے یہ عمل کیا رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اس روزے کو دوبارہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور روزے کے ظاہری اور باطنی جتنے بھی حقوق ہیں ان کو ادا کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔